سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 15، صلح حدیبیہ۔ ذی الحجہ 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ہمراہ بیت اللہ شریف کے حج کی غرض سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ قیام فرمایا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ وہ سرداران مکہ سے جا کر ملے اور انہیں بتائے کہ ہم صرف حج کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو سرداران مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا اور لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 1500 کے قریب تھی، اور سب سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت کی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس بیعت میں پیش کیا۔ تاریخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں کی اس بیعت کی خبر ہوئی تو انہوں نے گھبرا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور اپنا ایک وفد صلح کے لیے حدیبیہ کے مقام پر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو شرائط طے کرنے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا۔ گو کہ معاہدے کی تمام شقیں مشرکین کے حق میں تھی، لیکن اللہ عز و جل نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح قرار دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی نوید سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے پر اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے نام سے اپنے دستخط کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے سچے نبی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، کیا ہم حق پر اور کفار باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک ہم حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں ہم پر یہ ذلت کیوں گوارا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم اس سال طواف کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی تم ضرور بیت اللہ شریف کا طواف کرو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گیا اور ان سے وہی سوال پوچھے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، یاد رکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تم بھی ان کا دامن پکڑے رکھو، بخدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بطور گواہ دستخط کیے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔